شادی، یہ شادی صرف میں نے اپنی بیٹی کے لیے کی ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ کی امید مت رکھنا مس ایشال خان۔ وہ اسے اپنے بیڈ پر روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھے دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ ایشال اس کی ناگواری سے کہنے پر اپنی ساکت نظروں سے اس گھمنڈی انسان کو دیکھنے لگی جو سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں ملبوس شان سے کھڑا اسے اپنی باتوں سے بے زر کر گیا تھا۔ میں بھی تم نے سوچا ہوگا کہ شیر افغن شیرازی سے شادی کر کے تم اسے حاصل کر لو گی، تو یہ بھول ہے، کیونکہ شیر افغن کے دل میں صرف اس کی رانیاں بستی ہے۔ بیڈ پر اس کے وجود کو حقارت سے دیکھتا وہ اپنی پہلی بیوی کے نام محبت سے لے کر اسے سرد لہجے میں کہنے لگا، اور یہ پھولوں سے سجا کمرہ کبھی بھی تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا مس ایشال خان، یہ پھول میری رانیہ کے چلے جانے کے بعد میری زندگی سے بھی رخصت ہو گئے ہیں۔ اب صرف کانٹے ہی کانٹے رہ گئے ہیں میری زندگی میں۔ وہ یکدم سے جنونی انداز میں بیڈ پر لگے گلاب کے پھولوں کی لڑیوں کو بے دردی سے کھینچ کر نفرت سے بولا۔ ایشال اس کی جنونیت دیکھ کر سہمی اور تیزی سے بیڈ سے اٹھی اور اس سے دور ہونے لگی اور روتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیوں ہر بار زندگی اسی ہی درد دیتی ہے اور کیوں سبھی رشتے اسے ادھورے ملتے ہیں۔ شیر افغن سختی سے پھولوں کو پھینک کر اس کی جانب بڑھا، اسے سختی سے کندھوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکالا اور سامنے اپنی بیٹی کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اسے دھکا دے کر سرد لہجے میں کہنے لگا، یاد رکھنا میری موجودگی میں تم صرف اس کمرے میں رہو گی۔ اگر تمہیں کمرے سے باہر دیکھا نہ تو وہ دن تمہارا شیر افغن شیرازی کے گھر میں آخری دن ہوگا۔ کندھوں پر گرفت سخت کرتا وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر بھی کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا، اور کیسے ہوتا، وہ ایک پتھر دل انسان تھا۔